بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ، میں ہوں اعظم رزاق۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ایک شو ہوا، جیسا کہ یہ شو ہے وہ ٹی وی شو نہیں، ایک فیشن شو تھا۔ اور فیشن شو ہوا ہماری کراچی کی ایک یونیورسٹی میں، ایک نجی یونیورسٹی میں، جہاں پر فیشن شو کرایا گیا۔ اور فیشن شو کا طرز عمل بالکل وہ تھا جو ہم موویز اور فلموں میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے ایک چینل ہوا کرتا تھا اور وہاں پر ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک چینل بنایا گیا تھا، اور وہ چینل بڑا ہٹ تھا، اور اس کو دیکھنا ہمارے گھروں میں، ہمارے جو آس پاس کے لوگ تھے، اس چینل کو دیکھنا غیر مناسب سمجھا جاتا تھا، اور بچوں کو اس چینل سے دور رکھا جاتا تھا کہ کہیں بچے یہ چینل نہ دیکھیں، کہ بچے کہیں بگڑ نہ جائیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتائیں کہ اگر جہاں بچے تعلیم یافتہ ہوں اور وہاں پر ایسے ایسے کپڑے جو کہ تھوڑے تھوڑے کپڑے ہیں، اور ان کپڑوں کو پہن کر اس کی رونمائی کی جائے اور اس فیشن شو کو آرگنائز کروایا جائے، اور آرگنائز کروانے والے اشخاص کون ہوتے ہیں؟ اس ہی تعلیم یعنی کہ درس گاہ کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہی تعلیم دینے والی جو درس گاہ ہے، وہی اس فیشن شو کو وہاں پر آرگنائز کروائے، اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز مختلف نشستوں پر آس پاس بیٹھے ہوں اور اس سب ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ اور ہمارے ملک سے کپڑے آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اس فیشن شو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تھوڑی تھوڑی فوٹیجز بھی آپ کو اپنے شو میں دکھائیں۔ اور اس فیشن شو میں جب آپ وہ فیشن شو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ فیشن شو پاکستان کراچی میں ہوا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ایک نجی یونیورسٹی میں فیشن شو انعقاد کیا گیا، اور اس فیشن شو میں ایسے کپڑوں کی رونمائی کی گئی جس میں پاکستان کہیں تھا ہی نہیں۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شاید پاکستان کے کوئی بھی اس میں جو لباس تھا اس میں شاید اس کی رونمائی نہیں کی گئی، سارا لباس ویسٹرن تھا۔ ناظرین، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنی یونیورسٹیز یعنی کہ جو درس گاہیں ہیں جہاں سے ہمارے مستقبل کے جو معمار ہیں وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور تعلیم کا تو معیار آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تعلیم کا معیار یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے ایک ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے، یعنی کہ اگر آپ MBBS ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے کسی اور ملک میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ میرے پاس ڈگری ہے، یہ مجھے PMC نے لائسنس بھی دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کو اس لوکل جو کنٹری ہوتی ہے وہاں کا امتحان دینا پڑتا ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی ڈاکٹر ہوں۔ بہت سارے ممالک میں آپ کو پتہ ہی ہوگا جب ہم ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم اپنی ڈگری دکھاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس ڈگری کو ویریفائی کرتے ہیں، اور آپ سے ایک ایگزام بھی لیا جاتا ہے چھوٹا سا، جس سے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی ہاں یہ تعلیم میں نے حاصل کی ہے۔ ناظرین، اپنی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک فیشن شو منعقد ہوتا ہے اور اس میں ویسٹرن کلچر کے ڈریسز جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں۔ آخر کیوں ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے جو درس گاہیں ہیں جہاں سے مستقبل کے معماروں نے آگے نکلنا ہے، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، اور سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم نے سانس لینا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستانی ہے۔ ناظرین، اس پاکستانی ملک میں آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے، اس پاکستانی ملک میں اور اس اسلامی ملک میں جو فیشن شو منعقد کیا گیا، اس فیشن شو کو دیکھ کر میں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں۔ آخر کیوں ہم اپنا کلچر بھولتے جا رہے ہیں؟ آخر کیوں ہم اپنے فیملی نارمز بھولتے جا رہے ہیں؟ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بہت ساری جو ہندوستانی موویز ہیں، بہت ساری فلمیں ہیں، اور بہت ساری ایسی پاکستانی موویز میں بھی بچوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، اور اس میں اس بچوں کو، یعنی کہ ایک ماں اور باپ اور بچے آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کر وہ ہندوستانی فلم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ایک شرم کا ایک مقام تھا، ایک پردے کا ایک مقام تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے کپڑے کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم غیر لباس ہوتے جا رہے ہیں، اور اس فیشن شو میں جس چیز کو پروموٹ کیا گیا ناظرین، وہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آخر کیوں ہماری جو یونیورسٹیز کی رجسٹریشن ہوتی ہے، یا جو ہمارے ایجوکیشن منسٹرز ہیں، جو فیڈرل کے ہیں، جو سندھ کے ہیں ایجوکیشن منسٹرز ہیں، وہ آخر کس طرح کی ان کے ڈیفینیٹلی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتی ہوں گی کسی بھی یونیورسٹی کی یا درس گاہ کی رجسٹریشن کے لیے، اس میں آپ کو اپنے نارمز کو برقرار رکھتے ہوئے وہاں پر ایونٹس کروانے کی اجازت دی گئی ہوگی۔
آخر کیوں جو ہمارے منسٹرز ہیں, جو ہماری ایجوکیشن کے سیکریٹریز ہیں اور جو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, ادارے ہیں, آخر کیوں مانیٹرنگ نہیں کی جاتی؟ آخر کیوں ان کو ایسے غیر معیاری, غیر مقدم اور گھٹیا جو ہے ایونٹ سے ان کو نہیں روکا جاتا؟ کیا فیشن کے نام پر لباس کو اتار دینا, فیشن کے نام پر ایک خواتین کو غیر لباس کر دینا, یہ کوئی عام سی بات ہو گئی ہے ہماری درس گاہوں میں؟ اسی کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی جرنلسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر لیں, کیونکہ وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خواتین سے پوچھا جائے کہ آخر کیا ہے, کیا ایسی وجہ ہے کہ خواتین کا جو مردانہ لباس ہے وہ مکمل ہے اور خواتین کا لباس جو ہے وہ آدھا ادھورا کر دیا گیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آخر کیوں اس گھٹیا کلچر کو, فیشن کو, ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم کیوں ان سب چیزوں کو نہیں روک پا رہے؟ آخر کیوں مسترف جا رہے ہیں؟ کیا یہ خواتین ایسا چاہتی ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی بیرونی قوتیں ہیں جو یونیورسٹیز کو یہ پیغامات بھیجتے ہیں, یونیورسٹیز کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان ایسے فیشن شو اور ایسے ایونٹس کو آرگنائز کروائیں جہاں پر خواتین کی عصمت, ڈیفینیٹلی خواتین کی جو ہے نا وہ عصمت پامال کی جائے اور وہ فیشن کے نام پر وہاں پر خواتین کو اس طرح واک کروایا جائے, کیٹ واک اس طرح کروایا جائے, اور فخریہ, مطلب ہم فخریہ یہ بتائیں کہ بھائی ہم یہ فیشن کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ہم اپنا کلچر اڈاپٹ نہیں کر رہے؟ کچھ دنوں پہلے جو ہے نا وہ سندھ کلچر ڈے تھا, اس سے ایک ہفتے پہلے کا یہ بات ہے. آخر ہمارے سندھ کا کلچر یہ ہے, کیوں آخر یہ جو کلچر آرگنائزرز جو ہیں اور جو منسٹرز ہیں جو کہ سندھ میں ووٹ لیتے ہیں, یہ سندھ میں رہتے ہیں اور ایک طرف یہ سندھی کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں, دوسری طرف سندھ کے اندر, ہمارے صوبے کے اندر, ایک بڑے شہر کے اندر ایک ایسا فیشن شو ہوتا ہے, اسے روکتے نہیں ہیں, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے؟ آخر کیوں یہ مذہبی تنظیمیں اپنے جو منسٹرز ہیں اور جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں جو تعلیم دلوانے کی رجسٹریشن کرواتے ہیں, جو یونیورسٹیز کو رجسٹر کرتے ہیں, ان اداروں کو کیوں تنقید کا نشانہ نہیں بناتے؟ آخر کیوں ان سے بات نہیں کرتے یہ جو ہمارے مذہبی پیروکار ہیں, جو ہمارے مذہبی ٹھیکیدار ہیں, یا آخر کیوں ان سے بات نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آخر کیا سیکھ رہے ہیں وہ بچے اس فیشن شو سے, اس یونیورسٹی سے جہاں پر اس طرح کے فیشن شو کھلے عام منعقد کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کو فلما کر سوشل میڈیا پر, مختلف پلیٹ فارم پر اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے؟ ناظرین, یہ تو وہ مناظر ہیں جو آپ اپنے اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, کچھ مناظر ہم نے حذف بھی کیے ہیں. آپ ایسے مناظر کیا اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو یا اپنے بالغ بچے کو ایسے لباس گھر پر پہننے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ناظرین, کیا اپنے بچے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھیں یا ایسے شخص کے ساتھ گھومیں جو اس طرح کی لباس پہنتا ہو؟ کیا آپ اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے آس پاس اگر کوئی ایسے لباس تنظیب کرتا ہے تو اسے کیا آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ وہ تنقید نہیں کر سکتے؟ آخر کیوں ہم اپنے بچوں کو ایسی درس گاہوں میں بھیجتے ہیں جہاں پر اس طرح کی فیشن شوز منعقد کیے جاتے ہیں؟ کیا کراچی میں اور یونیورسٹیز ختم ہو گئی ہیں؟ ناظرین, کیا کراچی کا یہ مقام رہ گیا ہے, پاکستان کا یہ مقام رہ گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس طرح کے فیشن شوز منعقد کیے جائیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائن پر جرنلسٹ موجود ہیں, شہزادی قمر صاحبہ. شہزادی صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. شہزادی, آپ کا بڑا واسطہ رہا ہے ایجوکیشن سے, آپ ڈیبیٹر رہیں, اسٹوڈنٹ رہیں, پھر ڈیبیٹر رہیں, پھر جج رہیں, آج آپ جرنلسٹ ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں یہ جو فیشن شو منعقد کیا گیا ایک نجی یونیورسٹی میں اور وہاں پر جو لباس ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کیا گیا, اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا مجبوری تھی کوئی, یا یہ کوئی بڑا دکھاوا تھا, یا اٹریکشن تھی؟ دیکھیں اعظم, سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا تعلیمی اداروں کو تعلیم کے لیے تو مختص ہی نہیں کیا. اس وقت ہم جس دور میں چل رہے ہیں نا, یہاں پر آپ کو تعلیمی اداروں میں ہم نے دیکھا, تھوڑا ٹائم پیچھے جائیں تو وہاں پہ پالیٹکس بہت زیادہ تھی. ہم نے کہا چلو جی ٹھیک ہے, یہ ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز ہیں, چلتا ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. آپ کی یہیں سے جو ہے وہ مائنڈ بنتا ہے, یہیں سے چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ایسا ہم نے دیکھا کہ ہم بالکل ہی اپنی لائن سے نا بالکل الگ ہو گئے, ہم بھٹک گئے. اب ہم دیکھیں تو تعلیمی اداروں میں یہ تو فیشن شو کروایا گیا ہے نا. آپ نارمل بھی اگر کسی ادارے میں, اسی یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں, آپ اس میں نارمل بھی کسی دن چلے جائیں تو آپ کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نا پاکستان میں تو ہے ہی نہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, ہر انسان کو اپنے پہننا اوڑھنا یہ سارا ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے, بٹ آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ رہ کہاں پر رہے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں آ کر آپ تعلیمی ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں نا.
تو پھر ایسے میں آپ جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمیوں کے طور پر کسی ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جس کو آپ کا معاشرہ، آپ کا مذہب، آپ کا ملک یہ اس چیز کو نہیں برداشت کرتا یا اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا یا اس کو فیور نہیں کرنا چاہتا. تو آپ الگ سے کوئی ایک چیز لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ فیشن شو اگر گورنمنٹ کالجز دیکھ لیں وہاں پر بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویکس ہوتے ہیں، ان میں جا کر دیکھیں بہت اچھے فیشن شو میں بہت اچھے ملبوسات پہنے جاتے ہیں. لیکن جس طرح کے لباس زیبتن کیے گئے فیمیلز کے، اور وہ بھی تعلیمی ادارے میں، اور اگر تعلیمی ادارے کا نام آپ دیکھیں تو کتنا مہذب، اور اس کے بعد وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ منہ مومنہ کرتوت کافراں. تو مجھے تو یہ چیز بہت زیادہ اریٹیٹنگ لگی کہ آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. کیا ہم زندگی کی دوڑ میں اس ریس میں اتنا آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھولے جائیں کہ ہم کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھیں جس نے کچھ بننا ہوتا ہے نا، جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی فیلڈ میں رہ کر ہی نا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ میری لمٹس یہاں سے یہاں تک ہے تو آپ اپنی لمٹس کے رہتے ہوئے ہی اپنا نام بنا سکتے ہیں، اپنے کام سے خود کو بنوا سکتے ہیں. لیکن دوسرے کو دیکھ کر اگر آپ اپنے منہ پہ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال کر لیں یا آپ دوسرے کو فالو کریں اور پھر ایسے ممالک کے ایسے لباس، یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں اچھے ملبوسات نہیں ہیں. اگر آپ نے فیشن شو ہی کروانا تھا آپ یہاں کے لباس جو ہے اس کو پروموٹ کرتے، ہائی لائٹ کرتے، اچھے ڈریسز ہیں. لیکن اس حد تک بےہودگی ان لباس میں دیکھی گئی، ان ملبوسات میں دیکھی گئی. تو مجھے تو خود بڑی حیرت ہوئی کہ انتظامیہ نے، مینجمنٹ نے کیسے الاؤ کیا، کیسے اس چیز کو ان لوگوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کیا. اور اسٹوڈنٹس کے ماشاءاللہ داد دینی چاہیے ان کو بھی کہ وہ کیسے آ کے اس فیشن شو کو جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پر تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ساری ذمہ داری صرف میڈیا پر ہی نہیں آ جاتی، ہمارے اور بھی ادارے ہیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی دیکھنی چاہیے. بہت زیادہ معیوب ہو گیا ہے، یہ بہت زیادہ معیوب ہو گیا ہے. اچھا، میں جس طرح بھی آپ نے کہا شہزادی کہ ہمارے کیا پاکستانی لباس، پاکستانی کلچر، پاکستان میں فیشن ختم ہو گیا؟ بالکل. دیکھیں اعظم، اگر ابھی بھی آپ دوسرے ممالک کی بات کریں، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، ترکی کی اگر ہم بات کریں، ترکی کی بات کریں تو پاکستانی لباس وہاں پر بھی پسند کیے جاتے ہیں. کینیڈا کی بات کریں، پاکستانی لباس یہاں سے لباس وہاں پر جاتے ہیں. اسپین میں یہاں سے لباس جاتے ہیں. بھائی ہمارے بہت اچھے اچھے ڈیزائنرز ہیں جن کی بہت زیادہ سیل ہی ایبراڈ وغیرہ میں ہوتی ہے. بالکل ایسا تو ہی ہے. کیا وہ لوگ پاگل ہیں؟ وہ کیوں پاکستانی لباس خریدتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہاں اچھے ہوتے ہیں، پہننے میں اچھے لگتے ہیں، آپ خود کو خوبصورت اور زیادہ خوبصورت دیکھیں. کہتے ہیں کہ لباس نا انسان کی خوبصورتی کو نمایاں کرتا ہے. ہم اچھے سے اچھا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ خود کو اچھا دکھانے کے لیے، خوبصورت دکھنے کے لیے. تو خوبصورت دکھنے کے لیے ہم جتنے اچھے لباس پہنیں گے ہم اتنا اچھا لگیں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم جتنے واہیات لباس پہنے تو ہی ہم اچھے لگیں گے. تو یہ نا ایک تھوڑی سی ہماری سائیکی بن گئی ہے کہ ہم جتنا ویسٹرن کلچر میں جائیں گے ہم اتنے اچھے لگیں گے، ہم اتنے جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی لگیں گے، ہم اتنے جو ہے وہ ایجوکیٹڈ لگیں گے، ہم اتنے جو ہے وہ ماڈلز لگیں گے، ہم اتنے ماڈ لگیں گے. حالانکہ ٹو بی آنیسٹ ایسا ہے نہیں. تو آپ کو نہیں لگتا شہزادی کہ یہ ہماری ذہنی بیماری کی علامت ہے کہ ہم اپنی درسگاہوں میں ہم اتنے ذہنی بیمار اور غلام بن گئے کہ ہم اپنی درسگاہوں میں، چاہے ہماری درسگاہ جو کہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے کراچی میں موجود ہے، ہم اتنے ذہنی غلام اور ذہنی بیمار بن گئے کہ ہم درسگاہوں میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں جس سے ہم نے 200 سال لڑا ہے. دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ ہم نے کیا سیکھا تھا اور ہم نے اب آگے کیا سکھانا ہے. ہم اپنی یہ مینٹلی اگر ہم اس پہ جائیں نا تو ہم نے واقعی یہ بیماری جو ہے نا، یہ بیماری کہہ لیں یا یہ وبا کہہ لیں، یا اس کو نا میں وہ ورڈ نہیں ڈھونڈ پا رہی، یہ سائیکی ہے بیسیکلی. تو یہ سائیکی اب ہمارے تعلیمی اداروں میں انٹر ہو گئی ہے. اب اس کو کس طرح نکالنا ہے، میں تو ان جو اساتذہ ہیں ان سے بھی اپیل کروں گی کہ خدارا آپ کے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے بچوں کو صرف جو ہے نا وہ کتابوں سے نہیں پڑھانا، ان کی تربیت کرنی ہے. اور تربیت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
آپ کیسے اس طرح کے لباس جو ہیں وہ طالبات کو پہنا کر ان سے اچھی جو ہے وہ مہذب گفتگو کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے انہیں ایک اچھی اور مہذب معاشرے کا رکن بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے دماغوں میں نا یہ یا تو چیز ڈل گئی ہے یا ڈالی گئی ہے کہ بھائی آپ جتنے کم لباس میں ہوں گے آپ کی اتنی عزت ہوگی، آپ اتنے اچھے لگیں گے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لباس کی کمی کے ساتھ ساتھ لباس کا چناؤ جو ہے نا شہزادی وہ بہت میٹر کرتا ہے، اور بہت زیادہ میرا جس طرح ابھی آپ نے کہی ایک بات کہ پاکستانی لباس پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، اصل ہمارا لباس ہمارے پڑوسی ممالک سے بہت ملتا جلتا ہے اور تقریباً ہمارا لباس سیم ہی ہے۔ بہت سارے پاکستان میں بہت سارے ملٹی کلچرل لوگ ہیں جن کا لباس مختلف ہے، میں نے خود دیکھا ہے مختلف ممالک میں کہ وہاں پہ جو لباس ہے پاکستانی لباس بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں ہم پاکستانی خاص طور پر اسلامی کلچر کو چھوڑ کر اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس کلچر کو اس قدر پروموٹ کر رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بیرونی قوت کی جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ سازش ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ بیرونی قوت کی مداخلت ہے، یا ہم خود اس چیز کے غلام بن گئے؟ میں اعظم آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے پہلے نا یہ ہمارے بالکل پڑوسی ممالک میں ہی ایک سیاسی کہہ لیں انہیں سیاسی کارکن ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ہتھیاروں سے جنگ نہیں کریں گے، اب ہم نظریاتی جنگ کریں گے، اور ہم جنگ کر چکے ہیں، جنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی کلچر پہ سب سے بڑا حملہ پاکستان کی کلچر پر ہوا ہے۔ اگر دیکھیں، اگر آپ نے دوسرے ممالک کے لباس پہننے ہیں نا تو ایسا نہیں کہ دوسرے ممالک کے لباس جو ہے وہ سارے ہی برے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے پاکستانی سرکار جو ہے لباس کو اہمیت نہیں دی، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن آپ نے بےہودگی کو تو نہیں پروموٹ کرنا تھا۔ اگر آپ نے ویسٹرن ہی کرنے تھے تو ویسٹرن میں بھی فل باڈی کورڈ ڈریسز ہوتے ہیں، آپ ویئر کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جس طرح کے لباس جو ہے وہ طالبات کو پہنائے ہیں، آپ نے جس طرح کی ماڈلز جو ہیں وہ ان سے واک کروائی ہے، کیا کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ لیکن اصل میں نا بات یہ ہے کہ ہمارے اگر ہم اپنے شوبز انڈسٹری کو دیکھیں تو وہاں پر بھی اب اس حد تک چیزیں ہو گئی ہیں کہ اب کسی کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ اب ہمارے ماڈلز جو ہیں، ہمارے جو فیمیل ماڈلز ہیں، وہ کیجولی بھی اس طرح کی ڈریسز کر کے پھر سوشل میڈیا وغیرہ پہ جب پکچرز وغیرہ اپلوڈ کرتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، بٹ اس کے باوجود کرتے ہم پھر وہی ہیں۔ تو یہ ہم نے نہ صرف اپنے کلچر کو چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم نے دوسروں کے رنگ میں رنگنے کے چکر میں نا اپنی اہمیت، اپنی خوبصورتی، اپنا معیار، اپنی ثقافت، اپنی تمدن، اپنا اخلاق سب ختم کر دیا۔ مجھے آپ کی اس بات سے ایک بات یاد آئی کہ اگر ہماری جو عوام ہے، جب یہ سوشل میڈیا پر ہماری جو سو کالڈ سیلیبریٹیز ہیں جب وہ اس طرح کے لباس میں آتے ہیں اور پھر تصویریں ڈالتے ہیں، اور جب ہماری عوام بیچاری جو معصوم عوام ہے وہ ان کو تنقید کرتی ہے تو وہ ان کو ذہنی بیمار کہتے ہیں، تو اس بات میں کتنی درستگی ہے کہ وہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ذہنی بیمار ہیں جو اس چیز کے غلام ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں اور آپ ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں، ہم کسی کا گریبان پکڑ کے اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے۔ ہم تو اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، ہم ایک کاوش کر سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، اب میں ہوں یا آپ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں خود کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کیا ویئر کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کر رہے ہیں، ہم کہاں اپلوڈ کر رہے ہیں، اور کہاں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ایک پکچر بہت اچھی آئی ہے اور اس میں آپ کا لباس جو ہے وہ بہت مہذب ہے، اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری ماڈلز ہیں، بہت ساری ایکٹریسز ہیں، ان کی پکچرز کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں خوبصورتی میں، اچھے لباس میں اور بےہودگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت دکھنے کے لیے جو اچھا لباس پہنے گا وہ پھر بھی خوبصورت دکھے گا، لیکن جو خوبصورت نہیں دکھے گا وہ کتنا ہی بےہودہ لباس کیوں نہ پہنے، وہ نہیں خوبصورت لگے گا۔ تو تھوڑا سا اس چیز کو نا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر جامعات ہیں یا انڈسٹریز ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنا نہیں صحیح، اپنے ادارے کا، اپنی آرگنائزیشن کی عزت کا ہی خیال رکھ لیں، اور اگر آرگنائزیشن خود اپنی عزت نیلام کروانے پر تلی ہے تو پھر میں اور آپ جو مرضی کر لیں، کیا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، صرف یہ ایک جامعہ کی بات نہیں ہے شہزادی،
یہ بہت ساری جامعات پاکستان میں ایسی ہیں جس میں کچھ لاہور کی، اسلام آباد کی، کراچی کی جامعات ہیں جن کا ایک بڑا نام ہے اور ان کی تعلیم کا معیار کو بہتر سمجھا جاتا ہے. لوگ بڑی اپنے پیٹ کاٹ کے، ماں باپ اپنے بچوں کی فیسز ادا کرتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کو تعلیم دلوائی جا سکے، تاکہ وہ کل کو پاکستان میں کچھ کر سکیں یا پاکستان کا نام پوری دنیا میں کہیں روشن کر سکیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں جو ادارے ہیں، حکومتی ادارے جو ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کے، جامعات کے رجسٹریشن کے، ان کو لک آفٹر کرنے کے، تعلیم کے معیار کو بھانپنے کے، چیک کرنے کے، وہ کس حد تک ان کی یہ غیر ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو پروموٹ ہونے سے نہیں روک رہے؟ کئی سالوں سے میں بڑے عرصے بعد اس پہ بات کر رہا ہوں، میں نے بہت خود کو روک کے رکھا کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن آج مجبور ہو کر یہ جو ہے نا یہ ٹاپک نکالا. اور کئی سالوں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ اب اس میں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ریس کا حصہ ہو گیا ہے. تمام جامعات یہ کام کر رہے ہیں، کوئی ڈریسنگ پر پابندی نہیں ہے، کسی چیز پر پابندی نہیں، جس طرح کی آپ مرضی چاہیں اس طرح کی آپ ڈریسنگ کریں. چلیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی انڈیویجول مسئلہ ہے، لیکن ایک جو جامعات کے جو وہ ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، جب وہ خود ایسا کام کروائے تو پھر بڑا مشکل سا کام ہے. تو اس میں حکومت کا کتنا کردار ہے، جو حکومتی ادارے ہیں ان کا کتنا کردار ہے، وہ کس طرح اس کو روک سکتے ہیں اور کتنی ذمہ داری ان کی بنتی ہے؟ آج میری بات سنیں، جب بھارت میں کسی بھی تعلیمی ادارے میں لڑکیوں کو اسکارف پہننے سے منع کیا جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس پر پروٹیسٹ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. خود پاکستانی اٹھ کر بول رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں اسکارف پہن سکتی، کیوں نہیں عبایا پہن سکتی، کیوں نہیں کر سکتی. ہم دوسروں پر تنقید کرنے کے لیے بہت آسانی سے بول لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے تعلیمی اداروں پر یا اپنے جو ہیں وہ چیزوں پر نظر نہیں رکھ پا رہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ کون سا عقدہ ہے جو ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. بے شک. تو یہ اگر حکومت چاہے تو جس طرح آپ نے تعلیمی اداروں سے کچھ عرصے کے لیے یہ جو سیاسی جو ہے وہ تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ کر دیا تھا، اگر آپ نے اور بہت ساری چیزوں کو روک دیا تھا، تو آپ کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دے کہ جی کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت یا کوئی بھی غیر معیوب لباس پہن کر آئے گا تو اس کو الاؤ نہیں ہوگا. مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، میں ایک چینل کا نام نہیں لوں گی، لیکن جب میں نے وہاں پر جوائننگ کی تو میرے کانٹریکٹ پیپر میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ سلیو لیس ڈریسز ناٹ الاؤڈ. بالکل ایسا ہے. بہت کلیئرلی مینشن تھا. ٹھیک ہے، تو جب ڈریس کوڈ تو ہر جگہ ہے نا، دیکھیں ڈریس کوڈ تو ہر جگہ ہے، بلکہ آپ ویسٹرن یونیورسٹیز میں جائیں وہاں پر بھی ڈریس کوڈ ہے. میں آپ کو، مجھے ملک کا نام یاد نہیں آ رہا، ڈینمارک تھا یا ناروے تھا جو کہ ویسٹرن ایک ملک ہے، ان میں سے کوئی ملک تھا یورپ کا جس پر نوٹیفیکیشن تھا، اور ریسنٹ ایک سال پرانی بات ہے کہ اس پہ نوٹیفیکیشن نکلا تھا جو کہ وہاں کی انتظامیہ نے نکالا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی بھی خاتون ٹیچر چست لباس پہن کر اسکول میں نہیں آئے گی. چست لباس پہن کر، مطلب انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ چست لباس پہن کر کوئی بھی خاتون ٹیچر جو ہے وہ اسکول میں نہیں آئے گی. سوچیں جب ٹیچرز کے لیے نارمز فکس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے کتنے اسٹرانگ نارمز ہوں گے. آزم میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں تو ایسے بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں جہاں پر بہت جو ہے نا وہ سختی ہے اس چیز پر کہ ٹیچر کس طرح کے لباس پہنیں گی. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیچرز کو بالکل جو ہے وہ قید کر دیں، آپ ٹوپی والے برقعے پہنا دیں، آپ یہ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بچوں کی ذہنی تربیت بھی تو آپ ہی نے کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اب اگر بچہ ایک ایسے ماحول سے آتا ہوا جب اتنی بڑی جامعہ میں جا رہا ہے اور پھر وہ جا کے جب وہاں کے ماحول دیکھ رہا ہے تو وہ تو ایک دم سے پاگل ہو جائے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے دیکھا کیا اور اب مجھے مل کیا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسی ہی چیزیں پروموٹ ہوں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کے معاشرے میں کتنے جرائم جنم لیں گے، اس کی آپ روک تھام نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد کتنی غیر اخلاقی حرکات ہوں گی جس پر آپ قابو نہیں پا سکتے. پھر اور میں بتاؤں کہ یہاں پر کہیں نہ فیمیلز جو ہیں، خواتین جو ہیں، ان کے لیے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ بنتے ہیں. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ شہزادی پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین، بات وہیں کی وہیں ہے کہ جب تک ہم نہیں چاہیں گے ہم ان چیزوں کو نہیں روک سکتے. جس طرح کہ شہزادی نے کہا کہ جامعات میں جب اسٹوڈنٹس آرگنائزیشنز پر اور اسٹوڈنٹ کو سیاست پر پابندی لگ چکی تھی، جتنی بھی سیاسی تنظیمیں تھیں اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز سے ان کو ختم کر دیا گیا تھا. باقاعدہ طور پر کئی سال اس پر پابندی رہی اور کچھ عرصے پہلے اس پہ پابندی اٹھائی گئی ہے. اس طرح اگر ہم چاہیں، ہم عوام، میڈیا اپنا کردار ادا کرتی رہے گی اور ہمیشہ کرتی رہے گی. اسی طرح اگر عوام بھی، ماں باپ بھی، وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جو چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی کلچر پوری دنیا میں پروموٹ ہو، ویسے بھی ہم ایک بہت
लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज में एलिजिबल रह गए हैं। तो हमारा कल्चर जब तक प्रमोट नहीं होगा, हम अपने कल्चर को अगर प्रमोट नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान को, अपने पाकिस्तान को, अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे दूसरी पूरी दुनिया में कि हम कैसे हैं, क्या हैं, किस तरह के लोग हैं, कैसे पता चलेगा उनको कि हम क्या हैं, किस तरह के लोग हैं और असल में हमारे आबाओ अजदाद क्या थे, हमारा मज़हब क्या है, हमारी अखलाकियात क्या हैं, हम किस तरह की फैमिलीज़ में पले बड़े हैं। ये सब चीज़ें हम जब तक नहीं बताएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन साथ साथ इंतज़ामिया यूनिवर्सिटीज़ की कोई भी जामिया हो, कोई भी तालीमी दर्सगाह हो, उन सब की इंतज़ामिया की ये प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी हरकत से और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने से स्टूडेंट्स को भी रोकें और इंतज़ामिया को भी ख़बरदार रखें कि वह ऐसी कोई भी चीज़ गैर मुनासिब एक छोटा लफ्ज़ है, ये वाहियात थी, गैर मुनासिब चीज़ को रोकें और उस पर पाबंदी आयद करें। साथ साथ हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि वो हरकत में आएँ, सोए ना रहें, पता नहीं क्या पी के सोते रहते हैं, सोए ना रहें, ऐसी चीज़ों पर नोटिस लें, इनके ऊपर पेनल्टीज़ लगाएं, उस इंतज़ामिया को पाबंद करें कि बराए मेहरबानी ये काम हमारे मुल्क में इसको प्रमोट ना किया जाए। साथ साथ जो मजहबी तंजीमें हैं उनको भी चाहिए कि वो हुकूमत को थोड़ा सा हरकत में लाएं, उनको चिंटी नोचें ताकि वो होश के नाखुन लें, वो नींद से जागें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।